ہر ایک کے لیے نصیحت آموز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے اور بات کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ آخر میں ایک شخص نے پوچھا ان کے بیان سے متاثر ہو کر کہ اے اللہ کے رسول، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں۔ ایک لحاظ سے درست تھا، کیونکہ عام لوگوں کے درمیان ایک نبی اور ایک رسول ہو اور ان کو آسمانی کتاب دی گئی ہو تو اس سے بڑا عالم اور کون ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے عالم ہیں، اللہ نے ہمیں کچھ علم دیا ہے اور تم لوگوں میں مجھے فضیلت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جاؤ اور سفر کرو، ایک شخص ہے جو 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر تم سے ملاقات ہوگی، تم اس سے جا کے علم سیکھو۔ یہ بتلانا مقصود تھا کہ تم سب سے بڑے عالم نہیں ہو، تم سے بھی بڑا عالم کوئی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، رسول ہیں، نبی ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ آج آدمی کیا سوچتا ہے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا، اب ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک اپنے ساتھ ایک غلام کو بھی لے لیا اور چل دیے، مچھلی بھون کر اپنے لیے کھانے کے لیے لے لیے اور چل دیے۔ چلتے چلتے کافی دور نکل گئے اور وہ ڈھونڈتے جا رہے تھے اس جگہ کو۔ چنانچہ ایک جگہ ٹھہرے آرام کے لیے اور سو گئے۔ اتنے میں سے وہ بھنی ہوئی مچھلی باہر نکلی اور دریا میں کود گئی۔ یہ دیکھ کر کے جو غلام اور خادم تھا وہ تو بہت تعجب میں پڑ گیا کہ بھنی ہوئی مچھلی گر گئی کود کر، ایسا کیسے ہو گئے؟ چلیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو بتاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور کہنے لگے کہ چلو سفر جاری رکھو۔ چلنے لگے، چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بیٹھتے ہیں اور ناشتہ کر لیتے ہیں۔ فوراً خادم کو خیال آیا کہ وہ مچھلی تو گر گئی ہے، تو بتلایا کہ جہاں مچھلی گری ہے وہیں ہمیں جانا چاہیے۔ چنانچہ الٹے پاؤں واپس آئے تو دیکھا کہ جہاں سے مچھلی گئی ہے وہاں ایک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ وہاں پہنچے، جا کر کے دیکھا تو ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ ان سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، ہم آپ سے کچھ ایسی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اور ہمیں نہیں دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ ہمارے ساتھ نہیں صبر کر سکتے ہیں، ایسی ایسی عجیب چیزیں ظہور آئے گی کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، رک نہیں سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم انشاءاللہ صبر کریں گے اور آپ کے ساتھ چلیں گے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ساتھ میں۔ چلتے گئے حتی اذا رکبا فی السفینہ، ایک کشتی میں سوار ہوئے اور وہ جو کشتی والا تھا 2 لڑکے تھے، انہوں نے کہا، خضر علیہ السلام کو پہلے سے پہچانتے تھے کہ آئیے حضرت تشریف لائیے اور آپ سے ہم کوئی اجرت نہیں لیں گے، آپ کو فری میں دریا پار کرائیں گے۔ خضر علیہ السلام بیٹھے اور بیٹھنے کے ساتھ میں تھوڑی دیر کے بعد اس کشتی کا ایک لکڑی ہاتھ سے کھینچ کر کے نکال دی اور وہ کشتی سوراخ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے فری میں آپ کو بٹھایا اور آپ نے اس کا نقصان کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے۔ تو انہوں نے معذرت کی کہ اب معاف فرمائیے، آگے آئندہ آپ کی بات پر میں نہیں ٹوکوں گا۔ پھر آگے چلتے ایک چھوٹا لڑکا کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور غصے میں آ گئے، آپ نے اس لڑکے کو کیسے قتل کر دیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے آپ ان کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، اس لیے بار بار آئے گا انک لن تستطیع معی صبرا، انک لن تستطیع معی، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، آپ کو صبر نہیں ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ لاسٹ چانس دے دیجیے ایک اور، آپ مجھے چلنے دیجیے۔ چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے اور وہاں لوگوں سے کہا حضرت خضر علیہ السلام نے ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دیجیے اور ہماری ضیافت کیجیے۔ پرانے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہوٹل وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا ہر جگہ، جا کر کے کسی کے بھی گھر پہ گئے اور کہے کہ ہم آپ کے مہمان ہیں، بن بلائے مہمان۔ تو ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ لوگوں کی ضیافت نہیں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام جو ہے نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے اور آگے چلے تو ایک دیوار گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگایا اور وہ صحیح ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ٹوک دیے اور یہ جان بوجھ کر کے ٹوک دی کہ آپ نے ایسے دیوار کو کیوں ٹھیک کر دیا، ان لوگوں نے تو ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے ٹوکا کہ پیچھے جو دو کام ہوا تھا ان کی نگاہ میں شریعت کے مخالف تھا۔ کسی کا نقصان کر دینا، کشتی کو پھاڑ کر ایک بچے کو قتل کر دینا، یہ شریعت کے مخالف تھا۔ تو ان کی وجہ معلوم کرنی تھی، اس لیے یہ تیسری مرتبہ بھی ٹوک دیا کہ اب تو ہم کو رخصت ہونا ہے، ہمیں بتائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دیوار ٹھیک کرنے کی اجرت لے لیتے اور اس پیسے سے ہم کچھ کھا بھی لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ جو آپ کا اشکال اور ٹوکنا ہے یہ ہمارے درمیان تفریق کر دے گا، اب ہمارے ساتھ آپ چل نہیں سکتے۔ آپ نے لاسٹ چانس سے کہا تھا، وہ مل چکا، اب ختم۔ میں بتلا دیتا ہوں کہ آخر کیا ہوا تھا۔ اما السفینۃ، رہی بات کشتی کی، تو وہ دو لڑکے تھے، لمساکین یعملون فی البحر، وہ دونوں مسکین بچے تھے اور وہ کشتی میں، وہ سمندر میں کام کرتے تھے، اور اس پار ایک بادشاہ آیا ہوا تھا جو اچھی کشتی دیکھتا تھا اس کو غصب کر لیتا تھا۔ کل سفینۃ غصبا، غصب کر لیتا تھا۔ تو میں چاہا کہ اس کو تھوڑا عیب دار بنا دوں تاکہ وہ بادشاہ اسے چھینے نہ اور اس کا کاروبار جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ علم آپ کو نہیں دیا، مجھے وہ سوچ اور فکر اور وہ علم دیا۔ آگے فرمایا اما الغلام، رہی بات اس بچے کی، تو ان کے ماں باپ مومن تھے لیکن یہ بچہ آگے چل کر کفر اختیار کرتا ہے، جس کا علم اللہ نے مجھے پہلے ہی دے دیا ہے۔ تو یہ کفر کرتا اور پھر اس کے ماں باپ کے لیے بڑا مشکل مرحلہ آ جاتا، اور ہو سکتا تھا کہ ان کے والدین بھی بچے کی خاطر کفر اختیار کر لیتا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اسے دوسری اولاد دیں گے اور پھر وہ اچھا لڑکا ہوگا اور اس کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ وہ جو دیوار میں نے ٹھیک کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور وہ تو یتیم بچے کا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی اور خزانہ ظاہر ہو جاتا تو جو متکبر لوگ ہوتے اور جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے وہ چھین لیتے، اور وہ معصوم دو بچے یتیم کچھ نہیں کر پاتے۔ اس لیے میں نے اسے ٹھیک کر دیا کہ جب وہ جوان ہوں گے تو وہ خود سے نکال لیں گے۔ تو خیر، موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ہم سے بھی بڑا عالم اس دنیا میں موجود ہے۔ تو کبھی بھی کسی کو اپنے علم کے بارے میں فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے ہم سے بڑے عالم موجود ہے۔ آگے ہے ذوالقرنین کا واقعہ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ جو مشرکین نے سوال کیا تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتلائیے، ذوالقرنین اور روح کے بارے میں بتلائیے۔ تو یہاں ذوالقرنین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہے اس میں اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے، لیکن مشہور روایت یہ ہے کہ نبی نہیں تھے، اللہ والے تھے، بڑے ولی تھے اور بادشاہ تھے۔ انہوں نے سفر کیا تھا مشرق سے مغرب تک اور شمال تک، یعنی ویسٹ اور ایسٹ اور نارتھ، یعنی دنیا کے 3 کونے میں وہ پہنچے تھے۔ مشرق مغرب میں وہاں تک پہنچے جہاں سورج بالکل ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ ہم لوگ تو دیکھتے ہیں تو ایک جگہ ڈوبا دوسری جگہ طلوع ہوا، یہاں رات ہوئی اور دوسری جگہ دن نکلا، لیکن وہ آخری دنیا میں پہنچ گئے تھے۔ اور پھر مشرق میں آخری دنیا تک پہنچے جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور تیسری جگہ شمال کی طرف یعنی نارتھ کی طرف غالباً گئے تھے، اور وہاں لوگوں نے یہ شکایت کی کہ ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج، یہ بہت فساد مچاتا ہے، ہمارے گھروں میں گھس جاتا ہے اور سامان لوٹ کر لے کر چلا جاتا ہے، اب ہمارے لیے کچھ انتظام فرما دیجیے۔ چنانچہ جو یاجوج اور ماجوج تھے تو حضرت ذوالقرنین نے 2 پہاڑ کے درمیان ایک بڑی دیوار بنائی اور یاجوج ماجوج اس طرف رہ گئے۔
روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں 3 لڑکے تھے، حام، سام اور یافس۔ ان میں سے جو یافس جو تھے اس سے جو اولاد ہوئی وہ یاجوج ماجوج ہے، اور حام اور سام سے سندھ اور ہند، اور حام سے پورا عرب ہے۔ تو اس طرح بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی صحیح روایت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، لیکن اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو یاجوج ماجوج کو انہوں نے قید کر دیا، اور اب تک وہ قید ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ آخر قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، جو سمندر کا پانی بھی پی جائیں گے اور لوگوں کے لیے فتنہ ہوگا۔ پھر حضرت مہدی علیہ رضوان اور عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیں گے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کمالات اتنے ہیں کہ اگر تمام سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ کے صفات اور کمالات کو لکھا جائے، سمندر خشک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کمالات پورے نہیں ہوں گے۔ آگے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، بشر یعنی انسان۔ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک انسان ہوں، مثلکم تمہارے جیسا، یوحا الی، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرشتہ نہیں تھے بلکہ انسان تھے، اور ہم جیسے انسان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ پتھر میں فرق ہوتا ہے۔ ایک پتھر عام پتھر ہے جو راستے میں پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی بھی لات لگاتا ہے، اور ایک پتھر ہے جو خانہ کعبہ میں چپکا ہوا ہے، جسے حجر اسود کہتے ہیں، جس کو چومنے کے لیے لوگ مر مٹتے ہیں۔ تو وہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہے، لیکن مرتبہ میں بہت فرق ہے۔ پانی میں فرق ہے، ایک زمزم کا پانی ہے، گٹر کا پانی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پانی نہیں ہے، یا اس کا مطلب وہ نہیں کہ پتھر نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی انسان ہے، لیکن تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ تو یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، اور ہم جیسے انسان کا مطلب یعنی کہ وہ بھی انسان ہی کی نسل سے تھے، ان کے بھی ماں باپ تھے، ان کی بھی اولاد تھی، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، لیکن افضل البشر تھے، تمام انسانوں میں سب سے افضل۔ آگے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ سے ملاقات کرنے کا یقین ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور شرک نہ کرے۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، اور نمبر 2 نیت ٹھیک ہو، کیونکہ عقیدہ خراب ہو گیا تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں، نیت خراب ہو گئی تو اس کا بھی فائدہ نہیں، ریاکاری۔ اور تیسرا فرمایا کہ سنت کے مطابق عمل ہو۔ سورہ کہف مکمل ہوا، سورہ مریم۔ سورہ مریم اس آیت کا نام ہے، اس میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم علیہ السلام کے بارے میں خصوصی تذکرہ ہے۔ پورے قرآن میں صرف ایک عورت کا نام آیا ہے، اور وہ ہے مریم علیہ السلام، اور پورے قرآن میں ایک صحابی کا نام ہے، اور وہ ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی نبیوں کے تو کافی نام ہیں۔ یہاں سب سے پہلے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا نصیب فرما، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا نصیب فرمایا، زکریا علیہ السلام، اور یہ بڑھاپے میں عطا کیا گیا۔ مریم علیہ السلام کا قصہ آگے ہے مکمل تفصیل کے ساتھ، کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک مرتبہ نہانے کے لیے غسل خانے میں گئی تو ایک شخص نمودار ہوا، انتہائی خوبصورت۔ تو حضرت مریم پناہ مانگنے لگی کہ اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں، میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹا دینے کا ارادہ فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں ایک پھونک ماری، جس کی وجہ سے انہیں حمل ٹھہر گیا، اور اللہ کے حکم سے وہ اپنے بستی سے جدا گانا ایک جنگل میں چلی گئی۔ وہاں ایک درخت تھا کھجور کا، لیکن سوکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہرا بھرا کر دیا اور اس سے کھجور نکلنے لگے، اور ان کے سامنے سے ایک نہر جاری فرما دی۔ چنانچہ وہی رہتی گئی، اور ولادت کا وقت قریب ہوا، حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر جتنا دن مقدر ہوا وہاں ٹھہری رہی، جب بستی میں واپس آئی ایک بچہ لے کر کے، تو سب نے
الزام لگانا شروع کر دیا کہ تمہارا تو نکاح کبھی نہیں ہوا تھا اور تم تو ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے ہو. یہ ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے نسل در نسل بہت بات کی. تو تمہارے خاندان میں ایسی بری عورت کوئی نہیں تھی, تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتلا دیا تھا کہ تمہیں جواب نہیں دینا ہے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دینا. چنانچہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا. لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم لوگ کیسے بات کریں گے اس بچے سے جو ابھی گود میں ہے اور چھوٹا بچہ ہے. تو جیسے انہوں نے کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ تعالیٰ مجھے کتاب بھی دیں گے اور مجھے نبی بھی بنائیں گے. وجعلنی مبارکا اینما کنت, اور میں جہاں کہیں بھی ہوں گا برکت ہی برکت ہوگی. اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے ما دمت حیا, جب تک میں زندہ رہوں. اور وبرم بوالدتی, اور مجھے اپنے والدہ کا فرما بردار بنایا ہے اور مجھے شقی یعنی بدبخت اللہ نے نہیں بنایا. یہ کلام کیا ماں کی گود میں. تو پھر سب کو یقین آ گیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کوئی بدکار عورت نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے بن باپ کے دی گئی ایک لڑکا ہے جو جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. امام الموحدین اپنے والد صاحب کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے لیکن وہ ایمان نہیں لائے. آگے ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, ادریس علیہ السلام کا واقعہ ہے. ان کے بہت سارے حضرت ادریس علیہ السلام کی خصوصیات بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے قلم سے لکھنے والے حضرت ادریس علیہ السلام تھے. سب سے پہلے سلائی کر کے کپڑا پہننے کا رواج انہوں نے شروع کیا تھا. پورا اس سے پہلے کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتے تھے, یوں ہی کپڑا باندھ دیتے تھے. اور چمڑے کا لباس, اسلحہ بنانا اور حساب کتاب کرنا انہی نے ایجاد کیا تھا. اس سے پہلے کوئی حساب کتاب کوئی نہیں کرتے تھے. وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, یہاں پلصراط کا ذکر ہے کہ ہر شخص کو پلصراط سے گزرنا ہے. جو مومن اور مخلصین ہوں گے وہ گزریں گے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اور جو گنہگار ہوں گے وہ یا تو کٹ کر وہاں گر جائیں گے اور انہیں سزا مل کر جنت نصیب ہوگی, اور جو کافر ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, فرمایا کہ جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گی. اس لیے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہنا چاہیے. سورہ مریم مکمل ہوا. سورہ طٰہٰ, ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, سورہ طٰہٰ کا نام طٰہٰ اس لیے کہ شروع میں طٰہٰ کا لفظ آیا اور یہ حروف مقطعات میں سے. اس کا معنی اور مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. جس طرح یاسین ہے, الف لام میم ہے, طٰہٰ ہے, اس سب کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا اس کے بعد پھر وہ مدین میں رہتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام مدین سے جب نکلے, اصل میں مدین میں جانے کا بھی واقعہ دلچسپ ہے. ایک فرعونی کا اور ایک بنی اسرائیل کا جھگڑا ہو گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیصلے کے بارے میں ان لوگوں سے کہا تو معلوم ہوا کہ جو فرعونی ہے قبطی وہ گنہگار ہے. تو ان کو سزا کے طور پر انہوں نے ایک مکہ مارا تو وہ وہی مر گیا. فرعون کو خبر پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام کے پکڑنے کا وارنٹ جاری کیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے, بھاگتے بھاگتے مدین پہنچ گئے. وہاں مدین میں شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر وہاں ان کی بیٹی سے نکاح ہوا. پھر وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں, جس کا تذکرہ یہاں ہے, راستے میں وہ راستہ بھول گئے تو دیکھے کہ دور ایک آگ جل رہی ہے. وہ سوچے کہ آگ ہے تو وہاں کوئی انسان ہوگا اور اس انسان سے راستہ پوچھ لیں گے. جیسے ہی گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے, اس میں آگ کے شعلے ہیں اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے. کوئی بھی پتا جلا نہیں ہے, ہر پتا ہرا ہے لیکن اس میں آگ ہے. تو وہاں جا کر ٹھہرے تو اس درخت کے پیچھے سے, اس درخت سے آواز آئی, بلکہ وہیں سے آواز آئی اور اللہ تعالیٰ کی آواز آئی. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے, کہاں گئی وہ آیت, ہاں
انی انا ربک فاخلع علیک، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں اور تم اپنا چپل اتار لو، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ پھر فرمایا انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ یہاں دیکھیے نماز اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اس لیے نماز میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ادھر ادھر ذہن نہیں دوڑانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ لاٹھی ہے، میں اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں وغیرہ، اس طرح فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اس لاٹھی کو چھوڑو، تو انہوں نے چھوڑا، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو فوراً سانپ بن گئے۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اسے پکڑو اور مت ڈرو۔ جیسے انہوں نے پکڑا تو فوراً لاٹھی بن گئی۔ تو ایسا پھر حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، ان کو دین کی طرف دعوت دو اور بلاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند دعا کی، 4 دعا۔ فرمایا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ الفاظ میری زبان سے نکال دے، ویسر لی امری، اور ہمارے لیے اسباب مہیا فرما، کیونکہ میں بھاگ کر کے آیا ہوں، پھر واپس جاؤں گا تو میرا کیا حشر ہوگا۔ وحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو دور فرما۔ اس کا بھی دلچسپ واقعہ ہے، ٹائم کافی ہو رہا ہے اس لیے اس کو اسکپ کرتے ہیں۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو میرے لیے مددگار بنا دے۔ آگے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم لوگوں کو مٹی سے ہی بنایا اور مٹی میں ہی ہم لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور یہ دعا ہے جب انسان دفن کرے تو پورا لب بھر کر کے پھر مٹی ڈالے 3 مرتبہ، اور پہلی مرتبہ منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ ڈالے تو منہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تھوڑا تھوڑا مٹی نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ لب بھر کے ڈالنا چاہیے۔ آگے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کی آنکھیں نہ اٹھے ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان کفار کو دیا ہے، یعنی جو مال و دولت ہم نے کافروں کو دیا ہے، آپ کی نگاہیں نہ اٹھے ان کی طرف۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، بلکہ یہ تو ایک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، یہ متاع ہے۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ جب آدمی کپڑا پہنتے پہنتے خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، تو اس کا ایک ٹکڑا بنا کر کے چولہے کے پاس رکھتے ہیں اور اس سے ہانڈی وغیرہ پکڑتے ہیں، تو اس کپڑے کو متاع کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری چیزوں کو متاع فرمایا کہ یہ متاع، یہ ایسی چیز ہے جسے تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھایا، اس کو پھر دوبارہ دھوتے نہیں ہیں، اس کو ڈسٹ بین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آج کی مثال یہ لیجئے کہ متاع ایک ٹیشو پیپر ہے، اس کو استعمال کرنے کے بعد پھینک دیتے ہیں، اس کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کافروں کو ہم نے جو مال و دولت دی ہے، آپ کی نگاہیں ان کی طرف نہ اٹھے۔ تو آج ہمارے لیے زیادہ ہے یہ بات کہ ہماری نگاہیں کفار کے مال و دولت اور ان کے عیش و آرام کی طرف نہ اٹھے، بلکہ ہم یہ خیال کریں کہ دنیاوی زندگی تو ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، ہم جیسے تیسے بھی گزار لیں گے دین میں رہ کر، اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم تو پورے لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں وہ تمام چیزیں دیں گے جو ہماری خواہشات کے مطابق ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت نصیب فرمائے اور جنت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔